لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کام ہے انتخابات کرانا، فری اینڈ فیئر انتخابات کرا کر اگلی حکومت کو جو کہ ایکچوئل الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ساری چیزیں سنبھال دینا۔ پرائیویٹائزیشن ان اٹ سیلف از اے ویری میسو تھنگ۔ وہ ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں کر سکی تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسے کرے گا؟ دیکھیے نیکا، شکریہ آپ کو پہلے تو بلانے کا۔ پہلے تو یہ بات طے کر لیں کہ الیکشنز کرانا جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنا ہے الیکشنز کرانے میں، اور وہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور وہ بھی حکومت میں کچھ محکموں کی، کچھ وزارتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے جو ڈائریکٹری الیکٹورل پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں۔ زیادہ تر صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں، وفاقی حکومت کا بس تھوڑا سا ہی بیچ میں تعلق ہوتا ہے، کیونکہ الیکشنز ماسوائے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے جتنے بھی یہ ایریاز میں ہونے ہوتے ہیں اس میں کہیں بھی وفاقی حکومت کی عملداری نہیں ہے۔ متعلقہ پولیس، متعلقہ ایڈمنسٹریشن اس کو کرواتی ہے، الیکشنز کو اسسٹ کرتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اب بات آگئی کہ جی یہ پرائیویٹائزیشن کیوں کر رہی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو نہیں کرنی چاہیے، اور الیکٹڈ گورنمنٹس نہیں اگر کر سکی تو یہ کیوں کری؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہی بات سب کو سمجھ آ گئی تھی جس کی وجہ سے پچھلی الیکٹڈ گورنمنٹ نے اپنے جانے سے پہلے، اور وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ایک ایسی تھی جس میں ماسوائے ایک سیاسی جماعت کے باقی تمام سیاسی جماعتیں ریپرزینٹڈ تھیں، اور اسی الیکٹڈ گورنمنٹ نے یہ ترمیم کی الیکشن ایکٹ کی دفعہ 230 میں سیکشن 230 میں، اور یہ کہا کہ جی پرائیویٹائزیشن سے متعلق اور پرائیویٹائزیشن کے علاوہ دو اور چیزوں سے متعلق کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو جو اختیار پہلے حاصل نہیں تھا وہ دیا جاتا، اب حاصل ہوگا۔ انہوں نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ انہیں یہ بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا اپنے 16 مہینے کے اقتدار کے دوران کہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کا خزانہ ایک ایسی حالت میں پہنچ چکا ہے جہاں پہ 4 مہینے کا جو تعطل ہے اس پروسیس کو، وہ پاکستان کے لیے بہت مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں بار بار کہہ چکا ہوں، اللہ ہم سب کو اس ملک کے ساتھ قائم رکھے، اور مجھے یقین ہے کہ قائم رکھے گا، لیکن پاکستان ایک اپنی تاریخ کے سب سے بڑے ایگزسٹینشل کرائسس سے گزرا ہے، اور اس کرائسس کی سب سے بڑی جو آسپیکٹ ہے وہ اس کی معیشت کی سروائیول ہے۔ یہ 4 مہینے کا وقفہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ سارے پروسیسز، یہ جو ریفارم کے پروسیسز ہیں، یہ جو گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ کم کرنے کے پروسیسز ہیں، یہ جو گورنمنٹ کے نقصانات کو کاٹنے کے پروسیسز ہیں، یہ جو خزانہ جس میں ہم نے ہولز کریٹ کیے ہیں، میں کسی کی ذمہ داری نہیں، سب کی بات کر رہا ہوں، تمام حکومتیں جو رہی ہیں جس میں ہم لوگ بھی اتنے ہی حصے دار ہیں، باقی بھی جو معاشرے کے طبقے ہیں وہ بھی اتنے ہی حصے دار ہیں، جو اتنا بڑا اب وہ ہو چکا ہے جو ہول ہے کہ اب یہ ممکن نہیں رہا کہ کسی طرح بھی اس ہول کو بند کیے بغیر گزارا نہیں ہے، اور اس کو کسی بھی صورت میں مزید بڑا کرنے کی کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے یہ سمجھا گیا کہ جی یہ پروسیس چلتا رہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو پچھلی گورنمنٹ، اس کو نظر آ گیا کہ ٹھیک ہے آر اوور آل کٹ از ایمپٹی، ہم لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے، بار بار ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا ہے، 24ویں دفعہ بھی آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بعد ہمیں 25ویں دفعہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمیں جانا ہی جانا ہے، لیکن یہ بھی نظر آ رہا ہو سکتا ہے کہ یہ والی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ اتنی جلدی جانے والا نہیں ہے، تو یہ والا لمبا چوڑا کام کر کے جا سکتی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، میں تو کئی مرتبہ کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہوں، اور آج بھی آپ کو پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، اپنے طے شدہ وقت کے مطابق ہم چلے جائیں گے، اور وہ وقت الیکشن کمیشن نے اور صدر پاکستان نے مل کے طے کیا، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے اپنی مہر لگائی، آئین اور قانون کے عین مطابق ایک پورے پروسیس کو کمپلیٹ کر کے انہوں نے مہر لگائی ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن اسی تاریخ کو ہوں گے جو تاریخ سپریم کورٹ نے طے کی ہے، اور نگران حکومت صرف اتنے دن رہے گی جتنے دن اس الیکشن کے بعد کا پروسیس کمپلیٹ ہونے کا، جو تقریباً 15 سے 21 روز تک کا پروسیس ہے، جس کے دوران فائنل ریزلٹس پبلش ہوتے ہیں، ٹریبونلز کا ٹائم ہوتا ہے، اپیلز ہوتی ہیں، اس میں ڈیکلیریشن آف ایسٹس ہوتا ہے، ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے، اور وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے۔
تو اتنا ہی ڈیوریشن ہوگا. لیکن جو 15 سے 20 ناٹ ریزنگ اے کوسچن کہ انتخابات ٹائم پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے, آپ بھی نہیں ریز کر رہے ہیں, حکومت میں بھی کوئی ریز نہیں کر رہا. یہ بار بار سینٹ کے اندر یہ سوال اٹھ رہا ہے. سینٹ میں پہلے ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی, آج دوبارہ ایک اور ریزولوشن آ گئی. اب تو 3 مہینے کی ایگزیکٹ ڈیٹ بھی دے دی ہے کہ 3 مہینے تک تو کم از کم ڈیلے کریں نا. 3 مہینے میں آپ کا پرائیویٹائزیشن کا کام بھی پورا ہو جائے گا؟ نہیں, میں بالکل نہیں سمجھ. دیکھیے, پرائیویٹائزیشن کی مختلف چیزیں اپنے مختلف مرحلوں میں ہیں, اور ہم نے کسی چیز کو بھی نہ تو یہ کوشش کی ہے کہ اس کا کوئی ریگولیٹری یا اس کا کوئی لیگل پروسیس جو ہے اس کو بائی پاس کیا جائے. ہم قانون اور قاعدوں کے عین مطابق کام کریں. اس میں جو چیز جہاں پہ مکمل ہو جائے گی اس کو ہم مکمل کر جائیں گے, جو چیز مکمل نہیں ہو سکے گی اس کو آنے والی حکومت مکمل کر لے گی, اور ان کے پاس پورا اختیار ہوگا کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ پروسیس اچھا رن ہوا ہے یا نہیں ہوا. سو ہمیں تو کوئی ٹائم لائن چاہیے ہی نہیں, ہم تو اسی ٹائم لائن کے مطابق کام کریں جو پہلے دن ہمارے پاس تھی. ہم نے پہلے دن پرائیویٹائزیشن کمیشن نے, جب میں نے نجکاری کی وزارت کو سنبھالا, اس کے 1 ہفتے کے اندر اندر ہم نے وفاقی کابینہ کو اور SIFC کو ایک شیڈیول دیا کہ اس ادارے کی نجکاری کا شیڈیول یہ ہے, اس کا یہ ہے, اس میں ہم یہ کر سکیں گے, اس میں ہم یہ کر سکیں گے. آج جب ہمارا انتخابات میں صرف 3 ہفتے کا وقت رہ گیا, میں بڑے اللہ کے شکر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو پہلے دن شیڈیول دیا تھا, کسی ایک چیز میں بھی ہم نے اس سے سلپ نہیں کیا, ایک دن کے لیے بھی سلپ نہیں کیا. ہم اسی شیڈیول کے مطابق آج تک جتنی قانون اور قاعدے کی ریکوائرمنٹس تھی ان کو پورا کرنے کے بعد آج اس مرحلے پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ PIA کا لیگل سیگریگیشن پلان جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, کیبنٹ کے پاس اس نے پیش ہونا ہے. PIA کا ٹرانزیکشن سٹرکچر I'm sorry, I'm cutting you short. But some people differ with that. کہتے ہیں کہ منسٹری آف ایویشن چاہ رہی ہے کہ اوپن ٹینڈر ہو, منسٹری آف پرائیویٹائزیشن چاہ رہی ہے کہ G2G معاملات چلیں, اور اس کے لیے پرائیویٹائزیشن کے رولز کو بھی اگر ٹویسٹ کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی کرنے تک آ چکی ہے بات. نہیں, ایسی بات نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی منسٹری آف ایویشن یا منسٹری آف پرائیویٹائزیشن میں ہر چیز اوپنلی ڈسکس ہوتی ہے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکس نہیں ہوتا. پرائیویٹائزیشن کی کمیشن کی کوئی آبلیگیشن نہیں تھی کہ یہ جب سیگریگیشن کی رپورٹ آئی اور ٹرانزیکشن سٹرکچر آیا تو اس کے لیے تمام وزارتوں کو بلائے اور بٹھائے. ہم نے اپنے انیشیٹو پہ وزارت ایویشن کو بھی بلایا, فائننس کو بھی بلایا, لا کو بھی بلایا, ان سب کو بٹھایا فائنانشل ایڈوائزر کے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انہیں بتائیں. ہم پرائیویٹائزیشن کمیشن کے بورڈ کے پاس بعد میں جائیں گے, پہلے ان کو دکھائیں کہ ہم کس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. ان کی جتنی بھی آبزرویشنز تھیں ان کو رکھا گیا. آپس میں اختلاف ہونا اس بات کی ایکچولی نشاندہی کرتا ہے کہ کسی پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. جہاں پہ دباؤ ہوتا ہے وہاں پہ اختلاف کی گنجائش نہیں چھوڑی جاتی. یہ انشور کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے آنے سے پہلے, ٹیبل پہ بیٹھنے سے پہلے وہی نقطہ نظر لے کے آئیں. یہ کون نقطہ نظر دیتا ہے جس کو آخر میں جس پر عمل درآمد ہونا. تو ہم تو بہت کھلے دل کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ اپنا اپنا ویو دیں, اور اس کے بعد جو بھی ٹرانزیکشن سٹرکچر اور جو بھی پروسیس ہم اپنائیں گے اس کی پوری ذمہ داری ہم لیں گے.